بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پچھلی نشست میں ہم نے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ایک بڑی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکس کی تھی، اور دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک بڑی تبدیلی آئے گی جس کے بعد خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے مختلف سٹیجز بھی آپ نے بیان فرمائی، اور اس پہ آپ نے بڑی مراحل میں ہوگا فرمائی۔ جی، وہ مراحل ایک دم اس کی ملک کا یا ملوکیت کا جو بدترین شکل ہے وہ نہیں آ جائے گی، سٹیجز میں آئے گی۔ سٹیجز میں آئے گی۔ اور آج ہم انشاءاللہ پیشن گوئیوں کو ذرا تفصیلی طور پہ دیکھیں گے، اور ان پیشن گوئیوں کو دیکھیں گے جس میں ذرا تعین اور تفصیل کے ساتھ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آنے والے مراحل کا بیان ذکر فرمایا ہے۔ جی، اس میں سب سے پہلے ایک رویا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ لوگ جمع ہیں، اور حضرت ابوبکر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ڈول یا دو ڈول جو ہیں وہ ایک کنویں سے پانی کے کھینچے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں کچھ کمزوری اور ضعف ہے، ڈول نکالنے میں کمزوری تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور پھر حضرت عمر آتے ہیں اور وہ ڈول کھینچتے ہیں، اور بڑی طاقت کے ساتھ کھینچتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان سے بڑے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ ایک خواب آپ نے بیان فرمایا۔ اس خواب کی توضیح بھی بعد کے شارحین نے غالباً اسی خلافت کے دور کے حوالے سے ہی کی۔ جی، اس خواب میں تو بہت ہی واضح ہے، اور بعض دوسری روایات میں بھی اس کے قرائن ہیں کہ خواب میں آپ کو بہت سی چیزیں دکھائی گئیں کہ آپ کے بعد جو آپ ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں تو اس کی ادائیگی کا عمل یہ کیسے ہوگا۔ صحیح۔ تو اس خواب میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا دیا گیا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابوبکر ہیں، اور پھر سیدنا عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ دوسرے ان کو کتنے عرصے کے لیے ذمہ داری ادا کرنے کا، اس کی طرف بھی ایک اشارہ۔ سیدنا ابوبکر نے 1-2 ڈول نکالے ہیں، ان کو وقت بھی اتنا ہی ملا، 2-2.5 سال ان کو ملے۔ سیدنا عمر نے زیادہ ڈول نکالے، بہت زیادہ، یہاں تک کہ جتنے بھی لوگ جمع تھے پانی لینے کے لیے وہ سب سیراب ہو گئے، تو ان کو عرصہ لمبا ملا۔ بالکل صحیح۔ تو تمثیلاً اس میں یہ پہلو بھی آ رہا، مدت خلافت کی طرف بھی ایک اشارہ اس میں بالکل مل صحیح، جاتا۔ بڑا واضح اشارہ۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر کے ڈول نکالنے میں ذرا کمزوری ہے، یعنی جس طرح نکالنے والا پوری قوت سے نکالتا اس طرح نہیں، وہ تھوڑا سا کمزوری کے ساتھ نکال رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ تو حضرت نے کہ ایسے اتنا لمبا عبقرین، ایسا تگڑا بندہ جو بغیر رکے، بغیر کسی ضعف کا اظہار کیے مسلسل ڈول نکال کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، تو ان کے ڈول نکالنے میں قوت کا اظہار ہے۔ تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ دونوں کے ادوار میں جو ایک استحکام کی کیفیت ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت ابوبکر کا دور ظاہر ہے وہ تو ان کو ارتداد کے فتنے کا سامنا کرنا ہے، اور مانعین زکوٰۃ کے فتنوں کا سامنا، اسی میں ان کا دور تقریباً گزر گیا۔ صحیح۔ وہ بہت زیادہ فتوحات کی طرف بھی آگے نہیں بڑھ سکے، اور مملکت کے داخلی نظم کو مستحکم کرنے کی طرف بھی اس طرح توجہ موقع نہیں ملا۔ تو اس طرف بھی اشارہ کہ حضرت ابوبکر کا دور جو ہے وہ اضطراب اور اس سے عبارت ہے، لیکن حضرت عمر کے دور میں استحکام آ جائے گا۔ تو جتنے ضروری کام ہیں مملکت کو سنبھالنے کے، اس کے سسٹم بنانے کے، یا اس کے بندوبست اور انتظام کو یعنی ان پلیس کرنے کے، ان کو موقع بھی ملے گا، اور وہ پوری اطمینان سے اور پوری قوت سے وہ سارا کچھ کریں گے، یہاں تک کہ پھر اسلام جو ہے وہ ایک بڑی مستحکم پوزیشن میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ رخصت ہو۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ایک اور رویا ہے، لیکن یہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے،
ایک صحابی ہیں، آپ نے بلکہ پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور آپ کی میرے خیال سے یہ عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقررہ تھی، معمول تھا آپ کہ پوچھا فجر کرتے کے تھے، بعد آپ پوچھا پوچھتے کرتے تھے۔ تھے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک میزان اترا ہے، اور اس کے ایک پلڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے میں سیدنا ابو بکر ہیں۔ تو ایک نبی صلی اللہ ترازو علیہ اتری ہے، وسلم، جی جی، ترازو اتاری گئی ہے ایک جی۔ میزان ترازو اترا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہے، اور حضرت ایک ابو، پلڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے ایک میں پلڑے میں سیدنا سیدنا ابو ابوبکر بکر، ہے، اور رسول اللہ کا پلڑا پلڑا بھاری بھاری ہے۔ جی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہے، تو حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری بھاری ہے، ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر کا میزان کیا گیا، تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہے، بھاری ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میزان اٹھا لی گئی۔ تو یہ بھی اشارہ غالباً وہ جہاں سے امت میں انتشار کا آغاز ہوتا ہے اس کے خلافت آگے کے ایک تعبیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کی جی، روایت میں نا کہ آپ جیسے آپ کو خواب سنایا گیا اچھا، آپ نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں فوراً اس کی تعبیر کا عمل شروع ہو گیا۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد میزان اٹھا لی گئی، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، آپ کو ایک دکھ سا محسوس ہوا، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ مجھے خواب میں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ یہ میزان اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں، میں اور یہ تینوں، یہ تو خلافت کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوں گے، اور میزان اٹھ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ملک۔ اچھا، آپ نے اس کی تعبیر یہ آپ نے اس کی تعبیر فرمائی بالکل صحیح۔ کہ یہ میزان جو آئی تو اس میں ان چاروں کے مابین جو فرق مراتب وہ بھی واضح ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معیار پہ خلافت نبوت انجام دی، ظاہر سیدنا ابو بکر کا وہ معیار نہیں تھا۔ پھر سیدنا ابو بکر نے جس معیار پہ، اب وہ حالات میں اضطراب وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس معیار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج کے قریب تر رہتے ہوئے سیدنا ابو بکر نے جو ذمہ داری انجام دی، تو سیدنا عمر کا بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ درجہ اس طرح نہیں ہے۔ پھر سیدنا عمر نے جس طرح انجام دی، تو سیدنا عثمان کا جو طرز حکومت ہے یا خلافت کی ذمہ داریاں انجام دینے کا، وہ اس کے مساوی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر خلافت بہرحال قائم ہے۔ صحیح صحیح۔ جب میزان اٹھ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت پھر حضرت عثمان کے ساتھ خلافت اٹھ گئی ہے، اور ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اقتدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہے گا۔ یعنی وہ نقطۂ آغاز آپ سمجھ رہے ہیں وہاں سے خلافت کے بعد اس کا جی، اس طرف جانے کا عمل جو ہے وہ پھر شروع ہو گیا۔ شروع ہو۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد اور یہ ہم دیکھ رہے واضح اشارہ کہ اصل میں جو استقرار اور استحکام اور اتفاق رائے سے اور اجتماعیت سے معاملات کو چلانے کا عمل، وہ اس میں رکھنا، وہ حضرت عثمان کے آخری سالوں میں ہی شروع ہوا ہے۔ شروع۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ جو بڑا اہم اصول تھا جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، شورا بینا، کہ کوئی بھی فیصلہ ذمہ داری دینے کا یا لینے کا، اس کو مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ مشاورت سے یہ کریں، طاقت کا استعمال کر کے، زور زبردستی سے اور تلوار کے ذریعے سے یہ فیصلہ، نہ حکومت لینے کا اور نہ حکومت سے کسی کو اٹھانے کا، اس طریقے سے نہ ہو۔ تو اصل میں حضرت عثمان کے جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، خلافت ان سے یا پہلے مطالبہ کیا گیا کہ خلافت چھوڑ دیں، اور نہیں چھوڑیں گے تو پھر قتل کر دیں گے، تو وہ بہت بنیادی اصول وہاں وائلیٹ ہو گیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ وہی وائلیشن ہے جس کی طرف پچھلی نشست میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کی کچھ اسٹینڈرڈز ہیں۔ ہاں جی، تفصیل آگے ہم جی جی انشاءاللہ بات کریں گے تو وہ سامنے، لیکن یہاں یعنی جس پہلو سے یہ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب خلافت اپنے پوری خصوصیات کے ساتھ جو تھی، اس میں سے ایک بڑا بنیادی اصول ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اب ملک کی طرف
یعنی بادشاہت کی طرف جانے کا عمل پھر شروع ہوا۔ تو خلافت کی مدت کے حوالے سے ہم پہلے ایک روایت کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حدیث سفینہ مشہور روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔ تو یہ 30 سال کس پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ یہ مشہور حدیث ہے، الخلافت ثلاثون سنہ ثم تکون ملکن، اور اس کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے سفینہ، انہوں نے بیان کی ہے۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں جو اہل سنت کے ہاں ایک معروف رائے ہے کہ خلافت راشدہ وہ 30 سال ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے مراحل ہیں، وہ اسی سے استدلال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ بحث بھی رہی ہے، آج بھی ہوتی ہے، محدثین کے مابین بھی تھی کہ اس کی سند کے بعض راوی جو ہے مثلا سفینہ سے جو اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کیا اس راوی کے بارے میں کیا اطمینان ہے کہ وہ قابل اعتماد راوی ہیں، ان کو لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو اس میں محدثین کے یہاں کچھ بحث بھی رہی ہے۔ لیکن بہرحال عام طور پر اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کو مستند بھی مانا جاتا ہے۔ تو اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اگر وہ روایت درست ہے، جیسا کہ بظاہر بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ وہ صحیح روایت ہے، اور تو اس میں جو مدت بیان کی گئی وہ سفینہ جو راوی ہیں وہ انہی سے اس کا انطباق بھی منقول ہے۔ اچھا، وہ اپلائی بھی کرتے ہیں، وہ اپلائی بھی کر کے 30 سال کیسے پورے ہوتے ہیں، تو وہ حضرت ابوبکر کے سال گنتے ہیں، پھر سیدنا عمر کے سال گنتے ہیں، پھر سیدنا عثمان کے سال گنتے ہیں، اور 6 سال حضرت علی کے گنتے ہیں کہ شہادت عثمان کے بعد ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا، ان کی بیعت کی گئی۔ تو اگرچہ اس پر پورا اتفاق نہیں ہو سکا، تو وہ اس پہلو سے اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ متفق علیہ خلافت نہیں تھی، سارے مسلمان انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی، لیکن بہرحال وہ تھے خلفاء میں سے۔ اس پہلو سے بھی کہ سیدنا عثمان کے بعد جن لوگوں کو خلافت مل سکتی تھی اس میں نمایاں ترین حضرت علی تھے۔ جی بالکل۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان اور کے انتخاب کے موقع پہ بھی ان دو میں سے انتخاب ہوا تھا، یا حضرت علی کا ہونا تھا یا حضرت عثمان کا۔ بالکل بالکل۔ تو حضرت عثمان کی طرف زیادہ رجحان لوگوں کا، لیکن یہ اس سے طے ہو گیا کہ حضرت عثمان کے بعد اگر یہ منصب کسی کو ملے گا تو حضرت علی ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی پھر یہ کہ ان کی بیعت سب لوگ نے نہیں کی، ایک اس خاص قضیے کی وجہ سے، لیکن جس طریقے پہ اور جہاں بنیادی طور پر بیعت کا انعقاد ہوتا تھا مدینہ میں، وہ ان کی بیعت بھی پھر وہیں پہ ہوئی، اور اس پہلو سے بھی۔ اور پھر یہ کہ اور جو دوسری احادیث جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں، کچھ ان کے فضائل کا بھی ذکر ہے، دوسرے پہلوؤں کا بھی، ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو ان کی بیعت ہوئی تو وہ ان کی خلافت منعقد ہو گئی۔ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ان کے پاس اپنا ایک عذر ہو سکتا ہے، ان کے پاس ایک اجتہادی رائے کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت علی اصل میں اسی خلافت کا تسلسل تھے جو۔ تو اس پہلو سے اگر دیکھا جائے کہ اسی طبقے میں سے، مہاجرین کے طبقے میں سے، قریش پہ سے، اسی کیلیبر کے لوگوں میں سے جن کے بہت سے فضائل بھی ہیں، اور حضرت عمر نے اس کو تعبیر کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت ان سے راضی تھے۔ جی 6 لوگوں کا جو آپ نے، اور ان کا جو طرز حکمرانی ہے، معیار حکمرانی ہے، وہ بھی علی منہاج النبوہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو 30 سال کی جو پیشین گوئی ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ اسی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح کہ وہ جو خلافت کا معیار ہے وہ اس طرح ان 4 خلفاء پہ 30 سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ویریشنز بھی ہیں، کچھ پیشین گوئیاں ہمیں ملتی ہیں 35 سال رہے گی، 36 سال رہے گی، کسی میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ دین پہ قائم رہے تو 70 سال تک ہے۔ تو یہ ویریشنز کو ہم کیسے دیکھیں؟ وہ ایک الگ پیشین گوئی ہے، وہ ایک الگ پیشین گوئی، اور اس کا تناظر ہمیں دیکھنا چاہیے، اس میں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اس میں بعض محدثین کی
رائے تھوڑی مختلف بھی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیشین گوئی ہے، وہ کوئی خواب نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ اسلام کی جو چکی ہے وہ جب 35 سال 36 سال پورے ہوں گے تو وہ ایک وقت ایک دفعہ وہ گھومے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اضطراب اور ایک خلفشار پیدا ہوگا ٹھیک 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 35-36 سال گزرنے پر صحیح۔ ایک خلفشار پیدا ہوگا۔ اب اگر اس سے مسلمان سنبھل گئے، اس خلفشار سے نکل آئے اور معاملات کو انہوں نے سنبھال لیا، تو پھر 70 سال تک مزید چل جائے گا۔ تو یہ آپ نے بیان فرمایا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 70 سال پچھلے 35 کو ملا کر ہوں گے یا اس کے بعد نئے سرے سے ہوں گے؟ آنے والے اس کے بعد 70 سال۔ اچھا، تو یہ آپ نے پیشین گوئی بیان فرمائی۔ اب یہ وضاحت تو حضرت عمر نے پوچھ لی کہ یہ جو 70 سال ہیں وہ پہلے کے بعد ہوں گے، لیکن آگے محدثین کے سامنے جب یہ روایت آئی تو یہ طے کرنے میں کہ جو 36 سال آپ نے پہلے بیان کیے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوں گے، اس میں محدثین کی بالکل ٹھیک آراء مختلف ہیں۔ تو بعض محدثین کی رائے یہ ہے، جیسے مثلا ابن حبان وغیرہ کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شمار کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی گویا مسلمانوں کی حکومت تو ہو گئی نا جب آپ مدینہ تشریف مدینہ لائے، آئے، بالکل ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ قائم ہو تو گئی۔ حکومت قائم ہو گئی، اور اس سے اگر آپ شمار کریں 36 سال تو یہ وہ دور بنتا ہے جب حضرت عثمان کے آخری ادوار دور مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک 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 تو گویا آپ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں کہ یہ مدت گزرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پیدا ہوگا، یعنی حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی، پھر ان کی شہادت ہوئی، پھر مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں، بالکل صحیح۔ تو آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس سے وہ سنبھل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انتشار کے بعد مسلمانوں نے اس کو سنبھال لیا، تو پھر مزید 70 سال ان کو مل جائیں گے۔ تو سیدنا معاویہ کے بعد اور پھر بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں تو انہوں نے تقریباً 70 سال تک مجموعی طور پر اچھا، اس نظام کو چلائے رکھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو محدثین بعض اس طرف اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ اس میں جس چکی کے گھومنے کا ذکر ہے وہ وہی شہادت عثمان اور اس سے پہلے کا جو خلفشار ہے اس طرف اشارہ ہے۔ جی جی جی۔ بعض دوسرے محدثین ہیں، مثلا جیسے امام احمد بن حنبل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اچھا، 36 سال 10 ہجری کے بعد۔ حضور اپنی زندگی کو نہیں گن رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے یہ عرصہ بنتا ہے جس میں حضرت معاویہ کا جو دور ہے اس کے بھی کوئی 5-6 سال شامل ہو بالکل آ جاتے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں، 45 ہجری تک چلا جاتا۔ تو وہ پھر اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اس میں جس انتشار یا خلفشار کی بات ہو رہی ہے وہ شہادت عثمان والا انتشار نہیں ہے، وہ اس میں بات کر رہے ہیں وہی خلافت والی، کہ جو انتشار تو پیدا ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن طرز حکمرانی والا منہاج النبوہ رہے گا۔ تو امام احمد یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی ابتدائی سالوں میں ان کے وہ اس میں امام زہری کے اثر کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ تو امام احمد کا پھر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہاں جو ذکر ہے رخنا جو واقع ہوگا اور اس سے پہلے ایک نہج پہ کام چلتا رہے گا، تو اس سے مراد علی منہاج النبوہ جو خلافت ہے اس کا تسلسل ہے۔ یعنی گویا وہ جو سیاسی انتشار پیدا ہوا اس کو الگ کر رہے ہیں، لیکن جو معیار حکمرانی اور طرز حکمرانی ہوگا ان ذمہ داریوں کے ساتھ اس کو وہ الگ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کا بھی جو دور حکومت ہے اس کے پہلے یہ جو 5-6 سال ہیں یہ بھی گویا خلافت یا اس میں معیار حکمرانی کا تسلسل ہے۔ تو اس کو وہ امام زہری کے ایک اثر کے حوالے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بعض اقدامات پر جو اعتراضات پیدا ہونے شروع ہوئے
اور خاص طور پہ بالکل آخر میں جا کے جب انہوں نے استخلاف کا فیصلہ کیا یزید کا، جس پر زیادہ اعتراض ہوا، تو وہ بعد کے دور کے ہیں، لیکن شروع کے سالوں میں ان کا طرز حکومت، ان کا طرز حکمرانی، ان کا معاملہ کرنے وہ بالکل حضرت عمر کے بہت قریب تھا۔ تو امام احمد اس طرح دیکھتے ہیں کہ یعنی اس حدیث میں 36 سال والی میں یہ ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک خلفشار یا ایک اس میں ہلال پیدا ہوا، لیکن پھر بھی مسلمان سنبھل گئے اور اس نظام کو مزید 70 سال تک لے جانے میں کامیاب۔ تو اس طرح محدثین دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک اور پیشن گوئی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 2 گروہوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا، اور ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ اس کے ساتھ قتال کرے گا۔ ایک تو پیشن گوئی آپ نے ان 2 گروہوں میں سے جو زیادہ حق کے قریب ہے، یہ الفاظ، یہ وہ اس کو قتل کرے، اس کو قتل کرنے سے قتال کرے گا۔ یہ غالباً خوارج کی طرف اشارہ نہیں، ایسے ہی ہے، خوارج کی طرف ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس کی تعبیر بھی غالباً یا اس کا انطباق بھی منقول ہے کہ اس میں جس اختلاف کا ذکر ہے مسلمانوں کا 2 گروہ میں بٹ جانا، وہ بعض دوسری روایات میں بھی ذکر ہے، وہ ہے جو سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ایک طرف حضرت علی کی بیعت ہو گئی، لیکن ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا جن کی قیادت صحابہ کر رہے تھے، شام میں امیر معاویہ کر رہے تھے، انہوں نے اس خاص صورتحال کی وجہ سے ان کی بیعت نہیں کی، تو 2 الگ الگ گروہ بن گئے، 2 الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئی، ان کے مابین آپس میں جنگیں بھی ہوئیں۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، لیکن ان کے اندر سے ایک گروہ ان دونوں سے الگ ہو کے وہ تیسرا الگ نکل آئے گا، وہ خوارج ہے۔ وہ ان کو آپ تعبیر بھی بڑی مختلف ہے کہ یہ 2 گروہ آپس میں بٹ جائیں گے، ان میں سے ایک جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا اور وہ ان سے قتال کرے گا، اور وہی گروہ اس فرقہ مارکہ یا اس فرقے کے خلاف جو بالکل ہی ہٹ کے الگ ہو جائے گا، اس کے خلاف قتال کرے گا۔ تو اس کو محدثین ایسے ہی انطباق کرتے ہیں کہ اس فرقے سے، اس گروہ سے مراد حضرت علی، اور یہ بھی ایک دلیل ہے اس کی، ان کی خلیفہ حضرت علی کی خلافت برحق تھی اور وہ خلیفہ بن گئے تھے اور ان کو خلافت راشدہ میں شمار ہونا چاہیے۔ تو اس کے بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا گروہ بالکل باطل پہ نہیں ہے، اس کے پاس بھی اپنا ایک عذر ہے، ایک اجتہادی رائے کی گنجائش ہے، لیکن اولاہما بالحق یہ گروہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا جو بیٹا حسن ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ان ابنی ھذا سید، تو یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ وہ تو بہت ہی غیر معمولی پیشین گوئی ہے، یہ آپ نے، یہ بھی اس پیشین گوئی ہے، اور یہ بھی وہی اسی طرف ہے جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی کہ 2 گروہ بن جائیں گے، اور یہ صلح حسن اس کا ظہور اس طرف اشارہ نظر، وہ تو بہت ہی واضح پیشین گوئی ہے۔ یا آپ نے کہا بھی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حسن کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا گود میں، اور ان کی آپ شان بیان کر رہے تھے، میرا بیٹا جو نا بڑا سردار بنے گا، مطلب یہ اس کا ایک بڑا لیڈنگ رول ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ 2 مسلمان جب 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے، تو یہ پھر ان کے مابین صلح کروائے گا۔ وہ سیدنا حسن نے وہی، بالکل صلح حسن جو ہے، کچھ تفصیل اس کے آگے ہم دیکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ پھر آپ نے جو خلافت کے بعد ملوکیت کے حوالے سے آپ نے پیشن گوئی فرمائی، اور اس کے حوالے سے ہم نے مختصراً پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی، میں اس پہ چاہتا ہوں تھوڑی سی مزید گفتگو کر لی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ثم تکون خلاف اعلیٰ منہاج النبوہ، پھر آپ نے فرمایا کہ ملکن عازن ہو جائے گا، پھر آپ نے فرمایا ملکن جبریہ ہوگا، اور آخر میں جو آپ نے فرمایا کہ ثم تکون خلافتاً اعلیٰ منہاج النبوہ، یہ دوبارہ واپس پہلی پوزیشن میں آئے گا، اس کی بھی ذرا میں چاہتا ہوں وضاحت فرمائیں۔ یہ تو بہت سی احادیث میں کہ یہ جو بگاڑ پیدا ہوگا، بادشاہت کی طرف بات چلی جائے گی، بادشاہت میں پھر جبر
اور استبداد اور ظلم وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نمونہ ایک دفعہ پھر ظاہر کریں گے. تو اب یہ جو ہے اس کو عام طور پر اس یعنی محمول اس پر کیا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے جو خلفاء تھے ان میں سے تیسری چوتھی پشت میں جا کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب جانشینی اقتدار ملا تو ان کو بھی سیدنا ابوبکر کے برابر ہی 2 سال کا عرصہ ملا. لیکن انہوں نے طرز حکومت کو اور حکمرانی کے جو ذمہ داریاں ہیں اور حکمرانی کے جو اوصاف ہیں اور جس میں بگاڑ بہت بڑھ چکا تھا. بالکل صحیح. وہ بالکل تقریباً ملک جبریہ جی بن چکا. اس کو انہوں نے پھر دوبارہ بڑی حد تک کم و بیش 80-90% تک بعض چیزیں ان کے اختیار میں نہیں تھی، کنٹرول میں نہیں تھی، لیکن جتنا ان کے بساط میں تھا انہوں نے اس کو علی منہاج النبوہ کو دوبارہ انہوں نے زندہ کر کے دکھا. عدل و انصاف کے پہلو سے، بیت المال کو دیانت کے ساتھ انصاف کرنے استعمال کرنے کے پہلو سے، لوگوں کی خبرگیری کے پہلو سے، وہی اوصاف جو آپ نے ذکر فرمائے، جو مظالم لوگوں کو درپیش تھے عمال کی طرف سے، ان کے احتساب کے پہلو سے، وہ انہوں نے دوبارہ وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دی. تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حدیث جب بیان ہوئی تو کسی نے یہ حدیث لکھ کر عمر بن عبدالعزیز کو لکھ کے بھیجی کہ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ. تو عمر بن عبدالعزیز اس کو پڑھ کے اس کو سن کے بہت خوش ہوئے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تحسین فرمائی. بالکل صحیح. لیکن کیا صحابہ تابعین کے ہاں اس کو مستقبل کے لیے بھی دیکھا گیا ہے کہ قیامت کے نزدیک؟ بعض میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ اس کو قیامت کے قریب کا کوئی روب عمل ہوتی چیز دکھاتے ہیں. وہ اصل میں کچھ اور پیشین گوئیاں ہیں جن کا ہم یہاں شاید ذکر نہیں کر رہے. ان پہ ان کے استناد پہ اور اس پہ ان کے انطباق پہ کافی بحث ہے. وہ مہدی کے عنوان سے ہوتی ہے اور اس سے جوڑتے ہیں ہم. اس سے جوڑتے اچھا ٹھیک. وہ پیشین گوئی اس بعد میں مہدی کا لقب دیا گیا ہے. لیکن بعد میں یہ ہے کہ میری اولاد میں ایک شخص ہوگا جس کا یہ محمد نام ہوگا اور وہ عرب پر اس کے اقتدار قائم ہوگا اور اس کے اوصاف یہ ہوں گے، وہ بھی عدل انصاف. اور جب اس پیشین گوئی کے بارے میں بھی ایک رائے حضرت عمر عبدالعزیز کے دور میں امام احمد نے اس کا حوالہ بھی دیا. وہ یہ رہی ہے کہ وہ جس خلیفہ کا ذکر ہے وہ بھی شاید عمر بن عبدالعزیز. اچھا ٹھیک بالکل صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا اس طرح ایک حدیث میں ایک اور حدیث ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ میری امت میں پھر ایک بڑا فیاض خلیفہ آئے گا. اتنا فیاض ہوگا، اتنی کثرت سے لوگوں میں دولت بانٹے گا، اس کے دور میں اتنی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی کہ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے نکلے گا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ جو تینوں پیشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں یہ رجحان بھی آپ کو محدثین میں مل جائے گا کہ بنو امیہ کے ہاں 3-4 نسلوں میں طرز حکومت، طرز حکمرانی جس طرح جبر پر اور استبداد پر قائم ہو گیا تھا، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا اس میں یعنی ظاہر ہونا وہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ وہ توجہ ادھر جاتی ہے. علی منہاج النبوہ والی روایت میں بھی ادھر توجہ چلی جاتی ہے، شاید اس کا مصداق یہی ہے. فیاض خلیفہ والی روایت میں بھی اس طرف چلی جاتی ہے. اور میری اولاد میں ایک آدمی ہوگا جو ملک پر عرب پر اس کی حکومت قائم ہوگی، اس میں بھی لوگوں کی توجہ چلی جاتی ہے. لیکن امکان بہرحال رہتا ہے کہ اس کو آپ بعد کے ادوار میں سے کسی سے متعلق مان لیں. اسی طرح ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، سارے قریش میں سے ہوں گے. تو یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے. اور ان 12 خلفاء جب تک ہوں گے تو
میری امت کا معاملہ بہتر ٹھیک رہے گا، قائم رہے گا۔ یہ 12 کون سے کیسے گنے، کس طرح محدثین نے اس کو دیکھا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں سوال 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ 12 ہوں گے تو کیا یہ تسلسل سے آنے والے 12 کا ذکر ہے؟ جی بالکل بالکل، تو پھر اس کا مصداق اور بنے گا۔ جی بالکل، وہ تو پہلے اور 12 یا گنے۔ یہ ہے کہ اچھے برے حکمران آتے رہیں گے، بگاڑ بھی ہوتا رہے گا، لیکن مجموعی طور پر 12 خلیفہ مجموعی طور پر ایسے ظاہر ہوں گے جو بگاڑ کو سنبھال لیں گے۔ تو زیادہ تر محدثین کا رجحان یہی ہے کہ اس پہ بالکل اتصال کے ساتھ آنے والے 12 خلیفوں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ ذکر ہے کہ خلافت تو ظاہر ہے، معیاری خلافت وہ خلافت راشدہ ہے۔ اس کے بعد ملک آنا شروع ہو گیا، وہ شروع میں ملک رحمت ہے، پھر وہ جبریہ بھی آ گیا، پھر بیچ میں خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ کا نمونہ بھی آ گیا۔ لیکن وقفے سے تو گویا بگاڑ شروع ہونے کے بعد وقفے سے ایسے خلفاء بھی آتے رہیں گے جو بات کو اور نظام کو بالکل گرنے نہیں دیں گے، سنبھال لیں گے۔ تو یہی قرین قیاس لگتی ہے۔ سلطنتوں میں باقی بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہو جاتا، بیچ بیچ میں اس کو سنبھالنے والے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنبھال لیتے ہیں، کچھ دیر اور کام چل جاتا ہے، بالکل ٹھیک، پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر کوئی آ کے تھوڑا سا اور سنبھال دیتا ہے۔ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جب تک اور ظاہر ہے کہ اس میں 12 خلیفوں کی حد تک جو بات زیر بحث ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا قائم رہنا، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہاں پر یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں کا اقتدار قائم رہے گا، ایک حد تک اس میں استحکام بھی ہوگا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگا، تو جس کو آپ سیاسی استحکام کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، چاہے اس میں حکمرانوں کے مسائل بھی ہوں، چاہے اس میں دینی طور پر بھی اضمحلال آ گیا ہو، لیکن مسلمانوں کا معاشرہ مجموعی طور پر ایک محفوظ اور مستحکم معاشرہ رہے گا۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ 12 خلیفہ جب تک ان میں آئیں گے تو وہ قائم رہے گا، اور پھر جب وہ دور بھی پورا ہو جائے گا تو پھر یہ جو سلطنت یا اقتدار دیا گیا ہے وہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ قریش میں سے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو قیامت تک کے لیے تو نہیں ہے یہ بات؟ نہیں، یہ تو اقتدار کے حوالے سے ہم جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ تو شروع میں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ بنی اسماعیل ہی کی بات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں جس کو اقتدار دیا گیا وہ قریش ہی ہیں، اور یہ جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ساری قریش کے اندر قریش کے ریلیٹڈ، اس لیے اس روایت کا تعلق بھی قریش سے ہی۔ بڑی خوبصورت گفتگو رہی خلافت و ملوکیت سے متعلق پیشین گوئیاں، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا تفصیل سے جاننے کی کوشش کی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔